حضرت موسیٰ پاک نے تجلی دیکھا ہے، 30 میل دور رات کے اندھیرے میں چیونٹی دیکھتے ہیں۔ خود سوچو جنہوں نے تجلی دیکھا ہو وہ اتنی دور دیکھتے ہیں تو جنہوں نے اللہ دیکھا ہو وہ کتنی دور دیکھتے ہوں گے۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ چیونٹی نہیں چھپتی ان کی آنکھ سے، جنہوں نے تجلی دیکھا ہو تو دن کے اجالے میں یہ لبیک یا رسول اللہ اور ختم نبوت کے نعرے مارتا ہوا امتی اس آنکھ سے کیسے چھپ سکتا ہے جنہوں نے تجلی ہی نہیں خود اللہ دیکھا ہے۔ اسی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بات کرتا ہوں اور بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اب میں ذرا اس آنکھ کا بتا دوں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے کہ کتنی دور دیکھتے ہیں۔ میرے حضور جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے بخاری میں ہے قدم مبارک آگے کیا ہے، ہاتھ مبارک اوپر کیا ہے، سلام پھیرا، صحابہ پوچھتے ہیں حضور نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ فرمایا صحابہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ حضور کہاں تھے؟ فرمایا انی رأیت الجنہ، صحابہ میں نے یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنت دیکھی ہے، ابھی کھڑے کھڑے جنت۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان پار جنت ہے، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر ہر آسمان کی مٹائی 500 سال ہے، پھر دوسرے آسمان تک سفر 500 سال کا ہے، پھر اس کی مٹائی 500 سال ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب میرے حضور نے دیکھی ہے کتنے 100 سال لگے ہیں؟ انی رأیت الجنہ، جنت دیکھی، صرف دیکھی نہیں، فرمایا تناولت منہا عنقودا، صحابہ میرا تو ہاتھ بھی جنت میں پہنچ گیا تھا۔ اب خوشک مولوی بولے، کہنے لگے دیکھو یہ جلالی صاحب غلو کر جاتی ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ہاتھ نہیں پہنچا تھا۔ میں کہا پھر جنت قریب آ گئی تھی۔ پنجابی وچ آکھدے نقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، ہاتھ نہیں پہنچا تھا جنت قریب آ گئی تھی۔ میں نے کہا نادان، اگر جنت قریب آ جائے یہ اس سے بھی بڑی شان ہے، ہاتھ پہنچے جنت میں بڑی شان ہے، لیکن اگر جنت آ جائے تو یہ اس سے بھی بڑی شان ہے۔ کیسے بھئی؟ ایک یہ سپیکر پڑا ہوا ہے، ایک ہے میں آگے ہو کے اس کو پکڑوں، ایک ہے یہ خود چل پڑے، جلالی صاحب کیوں تکلیف کرتے ہو، میں آپ آ جانا۔ محبوب کا ہاتھ مدینے سے اٹھے جنت چل پڑے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تم اب چل کے آتے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ جی توجہ فرمائیے جی، کوئی نہیں فرمائے۔ فرمایا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا تھا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو عشق کی معراج کروانا چاہتا ہوں۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے دکھائیں سارے۔ مسجد کی چھت کو ہاتھ لگ رہا ہے، پنکھوں کو لگ رہا ہے، اور تمہاری نظر چھت تک جا رہی ہے۔ باہر نکل کے دیکھو گے تو نظر کہاں تک جائے گی؟ آسمان تک، اور ہاتھ جائے گا ستاروں تک، سورج تک، چاند تک۔ آپ کہیں گے جلالی صاحب ہاتھ اور آنکھ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، جہاں تک نگاہ دیکھتی ہے ہاتھ نہیں جاتا، بہت نیچے رہتا ہے ہاتھ، وہاں تک نہیں پہنچتا، نگاہ بہت آگے دیکھتی ہے۔ اب توجہ کرو تو تمہارے عشق کی معراج ہو جائے۔ جس محبوب کا ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے، تو بتا ان کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی؟ جن کا ہاتھ جنت میں پہنچا ہے نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ اور ہمارا تو عقیدہ ہے
کہ ہماری محفل جمعے کی ہو، کول کی ہو، دسواں کی ہو، چیلم کی ہو، عرس کی ہو، میلاد کی ہو، معراج کی ہو، مدینے والا دیکھتا ہے، دیکھتا ہے. ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے. لوگ پوچھتے ہیں جلالی صاحب دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا نادان جو مدینے سے جنت دیکھ لیتے ہیں وہ مدینے سے جنتیوں کو نہیں دیکھ سکتے. جن کا ہاتھ مدینے سے جنت جا سکتا ہے غلاموں کی دستگیری کے لیے فیصل آباد بھی آ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ فرمائے ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ واقعہ ہے اور یہ وہ سفر ہے جس سے پہلے وہ خود فرماتا ہے سبحان اللذی. واقعہ معراج پہ سبحان اللہ کہنا تو اس کی اپنی سنت ہے. ابھی تو کہنے نہیں پڑے گا کہ سبحان اللہ کہیں ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی کوئی نہیں آ رہی؟ حضور پاک جانے کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور میرے حضور فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. گزرتے گزرتے اندر قبر کے اندر بھی دیکھ لیا، موسیٰ پاک کھڑے بھی دیکھے ہیں، نماز پڑھتے دیکھے ہیں. اب جو محدثین نے یہاں پہ تشریح کی ہے اس حدیث کی کمال ہے. فرمایا صلاۃ کے دو معنی ہیں. صلاۃ بمعنی نماز بھی ہے، صلاۃ بمعنی درود بھی ہے. فرمایا اگرچہ اکثر کے نزدیک اور امت کے علماء نے یہی لکھا ہے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اگر احتمال کے معنی میں دیکھیں تو یہ بھی بنتا ہے کہ درود پڑھ رہے تھے. احتمال کے معنی میں دیکھیں تو یہ ہے مررت علی قبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ، کہ جب میں موسیٰ پاک کی قبر سے گزرا وہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال پہ درود بھیج رہے تھے. سمجھ آئیے جی کو نہیں ہے؟ سبحان اللہ فرمائیں گے ذرا. شان دیکھیں، عظمت دیکھیں، مرتبہ و مقام دیکھیں، رفعت و بلندی دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا شان ہے میری حضور جانے کائنات کی. لوگ کہتے ہیں کیسے گئے ہیں، کیسے آئے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ عقل مانتی نہیں ہے. میں نے کہا تیری عقل بیٹا ہے کتنی سی، کتنی سی عقل کی بات ہے. بریلی والے سے پوچھ، وہ کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر. تھوڑا اعلیٰ حضرت کو سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری حضور جب آسمان سے گزرے وہ حیران ہے، دوسرے سے گزرے وہ بھی حیران ہے، تیسرے سے گزرے وہ بھی حیران ہے. پہلا بشر ہے جو گزر رہا ہے. یہ پہلے بشر ہیں جو آسمان پار کرتے جا رہے ہیں. آسمان چکرا گئے. پہلے نے سوچا دوسرے پہ رکیں گے، دوسرے نے سوچا تیسرے پہ رکیں گے، تیسرے نے سوچا چوتھے پہ، آ کر ساتویں پہ رک جائیں گے. اوپر تو عرش ہے، مکان کی حد ہے، اس سے آگے مکان کوئی نہیں. چلو عرش پہ رکیں گے. جب عرش بھی پار کر گئے تو عرش نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا. جانے مراد ہون کتھے. یہاں سے آگے تو مکان ہی کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ فرشی کیڑے کو کیا سمجھ آئے گی. عرش کو نہیں سمجھ آ رہی کہ حضور کیسے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، چاند سے باتیں کر رہے ہیں. عاشق ہے نا، چاند سے باتیں کرتے ہیں. دیکھا نا چاند کے چہرے پہ دھبے ہیں، داغ بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں مائی چرخا پہ کت دیئے. تو یہ چرخا ورخا کچھ نہیں ہے. یہ کیا؟ جب میری حضور کی انگلی اٹھی تھی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، پھر چاند جڑا تھا تو وہ ابھی نشان باقی ہے. اعلیٰ حضرت نے معراج کے بعد چاند کو دیکھا، فرمایا حضور گزر گئے ہیں، تیرے دھبے ابھی نہیں مٹے.
مشورہ دیتے ہیں، مشورہ کہتے ہیں ستم کیا ہے، کیسی مت کٹی ہے، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے بلے بھائی بلے چاند، اچھا موقع تھا گوا دیا ہے، موقع ضائع کر دیا ہے۔ چاند کہتا ہے بریلی والے کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حضور کی جو سواری گزری ہے تو براق کے قدموں سے اڑنے والی دھول اٹھا کے ماتھے پہ ملتا داغ تو مٹ ہی جاتے نا۔ ستم کیا ہے؟ ستم کیا ہے؟ کیسی مت کٹی ہے، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اگر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے اڑنے والی خاک لگا لیتا تو دیکھتے ہی دیکھتے تیرے سارے داغ ختم ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی توجہ فرمائیے جی، کوئی نہیں فرمائیے۔ اب سننا ذرا، ابھی پیچھے یوم صدیق اکبر گزرا ہے تو عاشقوں نے گلی گلی تاجدار صداقت کے نعرے لگائے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت میں ایک حور دیکھی ہے، اور جب حضور دیکھی تو میں نے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے حضور یہ جو جنت کی نہر ہے نا نہر، فرمایا تو اپنا دس تو کون ہے؟ کہتی ہے حضور یہ جو جنت کی نہر ہے اس کے کنارے 70,000 درخت ہیں۔ کتنے جی؟ یہ جنت کی نہر کے کنارے 70,000 درخت ہیں، ہر درخت کی 70,000 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے 70,000 پتے ہیں، ہر پتے پہ مجھ جیسی ایک حور بیٹھی ہے۔ اب وہ حور جنت کے نہر کے کنارے بیٹھی تعارف بتا رہی ہے۔ اور اس نہر کے کنارے 70,000 درخت ہیں، ہر درخت کی 70,000 ٹہنی ہیں، ہر ٹہنی کے 70,000 پتے ہیں۔ وہ جانتی ہے حضور نے گزرنا ہے، حساب کر کے بیٹھی ہے۔ درخت کتنی ہیں، ٹہنیاں کتنی ہیں، پتے کتنی ہیں، مجھ جیسی حوریں کتنی ہیں۔ اچھا وہ جو 70,000 حوریں ہیں وہ رب نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ کسی نبی کے لیے، کسی شہید کے لیے؟ وہ حور بول کے کہنے لگی نبیوں کی تو شان جدا ہے، نبیوں کا تو مقام جدا ہے، خاتم النبیین کی عظمت جدا ہے، ان کی ابو بکر اور عمر کی شان جدا ہے۔ یہ حوریں کس لیے ہیں؟ کہتی خالقہن اللہ لمحبی ابی بکر، ان حوروں کو رب نے ابو بکر کے غلاموں کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ جی توجہ فرمائیے جی، کوئی نہیں فرمائے۔ یہ جنت کی حوریں صرف ابو بکر اور عمر کے غلاموں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے۔ مرتبہ دیکھیں، مقام دیکھیں، رفعت و بلندی دیکھیں، کیا کہنے ہیں۔ معراج شریف کی تو بات ہی کیا ہے، یہ سفر معراج کی کیا بات۔ مختصر کروں نا تو حضرت جبریل حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، پہلے آسمان پہ بھی پہنچے تو دروازے پہ دستک دی ہے
تو وہاں ایک اللہ کے نبی ہیں وہ کہتے ہیں مرحبا، دوسرے پہ گئے تو مرحبا، تیسرے پہ گئے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مرحبا. یہ سیاستہ میں حدیثیں ہیں. آدم پاک بھی کہتے ہیں مرحبا، آمد ہو رہی ہے آسمانوں پہ تو کہہ رہے ہیں مرحبا. دوسرے پہ پہنچے وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مرحبا، تیسرے پہ پہنچے اللہ کے نبی کہتے ہیں مرحبا. توجہ کی نہیں آپ لوگوں نے ابھی تک؟ اگر آمد وہاں پہ ہو تو وہ کہتے ہیں مرحبا، یہاں پہ ہو تو یہ کہتے ہیں. وہاں آمد ہو تو حضرت آدم کہہ رہے ہیں مرحبا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں مرحبا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مرحبا. آسمانوں پہ آمد ہو حضرت آدم مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں. مصطفیٰ کی آمد زمین پہ ہو تو آدم کے بچے آمد مصطفیٰ مرحبا کہتے ہیں. بھائی توجہ فرمائیے جی، کوئی نہیں فرمائیے. حدیث قدسی میں ہے بخاری میں، من تقرب منی شبران تقربت منہ ذران. اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بلشت چل کے آتا ہے میری رحمت ایک گز آگے بڑھتی ہے. ومن تقرب منی ذران تقربت منہ بان. جو ایک گز آتا ہے میری رحمت 2 گز آگے بڑھتی ہے. من آتانی یمشی آتیتو حرولتن. جو چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اس کو سینے سے لگا لیتی ہے. ابھی ذوق آہستہ ہے، سمجھ نہیں آئی. ہاں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچو، تھوڑی ایڈوانس ہو جاؤ، فاسٹ ہو کے پہنچو. جو نقطہ دینا چاہتا ہوں حدیث قدسی میں، جو ایک بلشت آئے میری رحمت 1 گز قریب جاتی ہے، جو 1 گز آئے میری رحمت 2 گز بڑھتی ہے، جو چل کے آئے میری رحمت دوڑ کے جاتی ہے. جو دار ام ہانی سے چلے عرش پار کر جائے. ایک بلشت آئے رحمت 1 گز جاتی ہے، تو جو دار ام ہانی سے چلیں اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گزر جائیں کعبہ قوسین تک، بتاؤ تو صحیح رب کے جلوے کتنے قریب ہو کے دیکھے ہیں. معراج کی حکمتیں بڑی ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی آئے. ہر نبی نے آ کے اللہ کی توحید پڑھائی ہے امت کو. ہر نبی نے آ کے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید یہی رہا ہر نبی کے دور میں. آدم پاک، موسیٰ پاک، عیسیٰ پاک، یعقوب پاک، یونس پاک، ابراہیم پاک، اسماعیل پاک، سارے نبی اللہ کے یہی توحید پڑھاتے رہے. میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. امت نے پوچھا جس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو کبھی دیکھا ہے کہ ایک ہی ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ آدم پاک بھی کہتے ہیں نہیں میں نے جبریل سے سنا ہے، موسیٰ پاک بھی کہتے ہیں جبریل سے سنا ہے، عیسیٰ پاک بھی کہتے ہیں جبریل سے سنا ہے. 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی آئے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. امت نے پوچھا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا کوئی نہیں، سنا ہے. تے جدو واری آ گئی ساڈے حضور دی، باری آگی دکھیوں کے طبیب کی، رب کے حبیب کی. مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا، فرمایا الہکم الہ واحد، غلاموں خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. ہاتھ باندھے. حضور آدم تھا، عیسیٰ سب نے سن کے بتایا تھا. حضور آپ نے جبریل سے سنا ہے یا میکائیل سے سنا ہے، اسرافیل سے سنا ہے یا اسرائیل سے سنا ہے کہ وہ ایک ہے؟ سیدہ کے بابا مسکرا کے کہتے غلاموں میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، رائی تو ربی فی احسن صورہ. فرمائے میں تو وہ ایک ہوں جو اس ایک کو دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ
کوئی سمجھ آئی ہے جی؟ کوئی نہیں آئی؟ میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ ایک ہے پوری دنیا میں واحد ہستی ہمارے حضور کی ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ قیامت میں تو اللہ کا دیدار سب مومن کریں گے۔ دنیا میں ایک ہی ذات ہے ہمارے حضور کی جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور شکر کرو سجدے میں گر جاؤ، وہ کتنا کریم رب ہے جس نے اپنا دیدار مصطفیٰ کو کروایا اور ہم گناہگاروں کو اسی حبیب کا امتی بنا دیا ہے۔ لو جی آخری روایت سنو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ کہیں نا ذرا۔ اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں جو سمت آ گئے ہیں چھکے چھڑا دیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے حضور معراج سے واپس آئے، ابو جہل عتبہ شیبیر اکٹھے ہو گئے، انہاں کہا راتی معراج تے گیا سی؟ فرمایا جی میں رات کو معراج پہ گیا تھا، اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ ابو جہل آدھا ہے جے میں باقیاں نو بلا کے لے آواں تے انہاں دے سامنے بھی فرماؤ گے بھی میں گیا؟ فرمایا جا جنوں مرضی بلا لیا، جا جسے مرضی لیا۔ وہ گیا سارے کافر اکٹھے کر کے لیا، تو کہتے ہاں جی، فرمایا گیا تھا رات کو ہی واپس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو چند سوال کر لیں؟ فرمایا کرو سوال۔ بیت المقدس کے بارے میں پوچھا کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنا کسے پلمبر دے بچے۔ مت ماری ہوئی نبوت کی بارگاہ ہے، سوال دیکھو کافروں کے۔ مسجد نبی کے کھڑکیاں کتنے ہیں؟ فرمایا اتنیاں۔ دروازے؟ فرمایا ہے جے۔ روشن دان؟ فرمایا اتنے۔ سوچی بہ گئے یہ تو کبھی گئے ہی نہیں تھے، یہ تو کبھی گئے نہیں۔ اچھا کہتے ہیں چلو یہ ساری ٹھیک ہیں، ایک آخری ہے بڑی ہے وہ بتا دیں۔ فرمایا دسو۔ آدھن ہمارا ایک قافلہ گیا تھا، 4 سوال کیے کافروں نے۔ کتنے؟ کیا پہلا سوال یہ کہ آپ کو قافلہ ملا ہے، دوسرا سوال یہ کہاں ملا ہے، تیسرا سوال یہ کس حالت میں ملا ہے، چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ بھی خبر دو واپس کب آئے گا۔ 4 سوال۔ قافلہ ملا ہے 1، کہاں ملا ہے 2، کس حالت میں ملا ہے 3، واپس کب آئے گا 4۔ میرے حضور فرماتے ہیں فلاں جگہ پہ ملا ہے۔ 2 سوالوں کے جواب اکٹھے ہی آ گئے، ملا بھی ہے فلاں جگہ پہ بھی۔ تیسرا سوال فرمایا اس حالت میں ملا ہے کہ قافلے میں سے ایک بندے کا اونٹ نکلا ہے، بھاگا ہے، وہ بندہ اس کے پیچھے بھاگا ہے، وہ گرا ہے زمین پہ اور اس کی ٹانگ کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ اور فرمایا فلاں فلاں دن صبح جب سورج نکلے گا قافلہ عید تھے، جب سورج نکلے گا قافلہ یہاں ہوگا۔ اب ساری خبریں تصدیق تب ہونی تھی جب قافلہ آ جاتا، کہ قافلے والے بھی بتاتے کہ ملے تھے، اس حالت میں ملے ہیں۔ اب باقی تینوں خبروں کی بھی تصدیق آخری پہ تھی کہ فلاں دن صبح سورج نکلے گا قافلہ یہاں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دن آیا، کافر چڑھ گئے پہاڑ کے اوپر، آدھوں نے منہ کر لیے سورج کی طرف اور آدھوں نے کر لیے قافلے کی طرف۔ معاذ اللہ اس انتظار میں تھے کہ سورج نکل آئے قافلہ نہ آئے۔ ہم کہیں گے دیکھو اگر نبی ہوتے تو خبر سچی ہوتی، نبوت میں شک بڑھ گیا، خبر سچی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آدھوں پہاڑی پہ کھڑے ہو کے منہ کر لیا سورج کی طرف اور آدھوں نے کر لیا قافلے کی طرف۔ پہلے وہ بولے ہیں جو سورج نظریں جما کے کھڑے ہیں، تھوڑا سا نظر آئے بس ہم شور کر دیں بھئی قافلہ نہیں آیا۔ ادھر سے ایک بول کے کہتا ہے ادھر دیکھو، انہوں نے کہا ہے وہ دیکھو سورج نکل آیا، اور ادھر ایک بول کے کہتا ہے ماما قافلہ بھی تھی آ گیا، ادھر دیکھ قافلہ بھی آ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کافر بھی جانتے تھے سچے نبی کی خبر وال کے برابر بھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ یا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہاں کمڑیاں تو کدے جائیے قادیانیاں تو انہاں دا گرو روز بلنڈر چھڑی ہوندہ ہے، من نہیں ہوندہ۔ یہ کافر بھی جانتے ہیں، سچے نبی کی خبر وال کے برابر بھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ یا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہاں کمڑیاں تو کدے جائیے قادیانیاں تو انہاں دا گرو روز بلنڈر چھڑی ہوندہ ہے، من نہیں ہوندہ۔ یہ کافر بھی جانتے ہیں
کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی بات میں ذرہ سا بھی جھوٹ نہیں ہوتا. اور فرمایا انہاں دا گرو روز جھوٹ ماری ہوندا ہے, نبی بھی مننی ہوندے ہیں, جھوٹ بھی مننی ہوندے. توجہ کرے فرمایا یہ ہے میرے حضور کی حقانیت اور یہ ہے نبوت کی دلیل. فرمایا فلاں دن قافلہ یہاں ہوگا, سورج بھی نکلے قافلہ بھی یہاں آ گیا ہے. دیکھو کتنے غیب دان نبی, اور غیب کے سوال پوچھے کافروں نے, اور غیب کی خبریں دی ہیں اللہ کے نبی نے. فیضان معراج شریف دیکھو تو صحیح, ہمارے حضور کی شانیں کیا ہیں, عظمتیں کیا ہیں, رفعتیں کیا ہیں, کمالات کیا ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ساری زندگی بھی حضور کی عظمتیں شانیں بیان کرتے رہے نا تو زندگیاں ختم ہوئیں, قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ شان عظمتیں ختم نہیں ہونے والی, ان کو ختم کرنے والے کئی ختم ہو گئے ہیں. ابو جہل عتبہ شیبہ مٹ گئے, مٹ گئے ہیں, مٹ رہے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی بھی چرچا تیرا. یہ عظمت شان ختم ہونے والی نہیں ہے. دوست احباب, سرکار کے معراج کا مہینہ ہے, گاج واج کے گلی گلی کریے کریے بستی بستی جشن معراج النبی کے جلسے کرواؤ, اور سرکار کی عظمت لوگوں کو بتاؤ, دنیا پہ واضح کر دو کہ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو رب نے سب نبیوں سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے.